لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات قریب قریب روز دہرائی جا رہی ہے کہ پورا دین اگر قبولیت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، تو اس سلسلے میں امام سے پوچھا گیا، ہمارے چھٹے امام سے، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، ہمارے امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تقوی نام ہے گناہ نہ کرے اور واجب انسان سے نہ چھوٹے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ کا بجا تو ہم کو اپنا بھی یاد آ گیا جائے، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب کل کا خلاصہ کیا ہوا؟ کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے جب تک تقوی نہ ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو۔ چنانچہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ترکو، یہ بڑی غضب کی روایت ہے جس کو میں روز جان بوجھ کے ریپیٹ کر رہا ہوں، ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 رکعتوں سے۔ تو مطلب سیدھا یہ ہوا کہ زیادہ عمل کرنے کا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ہے کہ ہم آپ گناہ چھوڑ دیں، تقوی آ جائے۔ کیسے آئے گا؟ کہ اس کے لیے یہ 1 مہینے کی ریہرسل خدا نے رکھی ہے۔ آیت اسی لیے روز پڑھی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک چیز، دوسری چیز جو کل اچانک اضافہ ہوا دماغ میں آئی، ایک فائدہ اور ہے تقوی کا، کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، کم پڑھو گے زیادہ سمجھو گے۔
اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 282ویں آیت. کل وہ حافظ جی نے بتایا نا کہ جہاں قرآن کہتا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. تو اب یہ چیز ایک درس ہے ہمارے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کہ اگر چاہتے ہیں کہ کسی منزل تک پہنچ جائے تو جتنا اپنے اندر تقوی آتا جائے گا اتنی ہی سمجھ بھی بڑھتی جائے گی. صلوات بر محمد و آل. تو اسی ماہ مبارک رمضان کے ذیل میں بات شروع ہوئی تھی آج سے 8 دن پہلے کہ رسول اللہ نے، اس قدر اہمیت ہے اس مہینے کی کہ رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے پورا اس مہینے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف ایسا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ. یہ چلتے چلتے کل بات یہاں پہنچی. کل ختم ہونا تھا، روز ختم کر رہے لیکن آج یقیناً ختم ہے. صلوات بر محمد و آل. تو اب کل بات یہاں پہنچی کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، لہذا خدا سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہو. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دعا کرو اللہ سے کہ اس مہینے میں تمہارے لیے کھول نہ دیے جائیں. والشیاطین مغلولہ، شیطان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم، اللہ سے دعا کرو کہ شیطان تمہارے اوپر مسلط. کل یہ بات کہی گئی یہاں کہ کیسے ہمارے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں خدا سے دعا کرو کہ تمہارے اوپر شیطان مسلط نہ ہونے پائے. قال امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ جب خطبہ چل رہا تھا تو اس مجمع میں خود مولا بھی موجود تھے. تو اب یہاں ہے کہ جب پیغمبر کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو قال امیر المؤمنین، مولا کائنات نے فرمایا، فرماتے فقمت وقلت، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کھڑے ہو کے مجلس کے بیچ میں رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر. یا رسول اللہ، حضرت علی کو خوب پتا ہے، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ کو 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکال لیے. تو علی علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا ہے، لیکن یہاں ہم تک بات پہنچے. مقصد یہ ہے مولا کائنات کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے پیغمبر سے کہا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے. اب دیکھیے یہ سب کے چونکنے کی جگہ ہے. سوال کرنے والے امیر المومنین، جواب دینے والے ارے یار جلدی بتاؤ اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے. فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، جو روز کہا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل عمل کیا ہے، سب سے بڑھیا عمل کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑھیا عمل یہ ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے باوجود کل سنایا جا چکا نا کہ ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. کل ہی شاید یہ بات یہاں پہنچی تھی کہ ایک آیت قرآن مجید کی اگر کوئی اس مہینے میں تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب دیا جائے گا عام مہینے کے اعتبار سے. ہر چیز کے عمل کا ثواب زیادہ ہے. لیکن جب پیغمبر سے پوچھا کہ سب سے بڑھیا کیا ہے تو قرآن پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، خیرات کا بڑا ثواب ہے، خیرات کرنے کی بات نہیں کی. فرمایا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جا. صلوات بر محمد. ثم بکا، اور
یہ جملہ کہتے کہتے رسول اللہ رو پڑے. جیسے یہ جملہ کہا کہ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ اسی مہینے میں ہوا ہے. پہنچ گئے آپ؟ میرے خیال میں لگتا ہے رسول اللہ کے ذہن میں آیا کہ سب سے بڑا جرم تو اسی مہینے میں ہونے جا رہا ہے. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ گناہ نہ کرے ثم بکا. اور یہ کہتے کہتے رسول اللہ رو پڑے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، اچانک آپ رونے کیوں لگے؟ فقال یا علی، پیغمبر ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، سوچ کے رونے لگا کہ اس مہینے میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کأنی بک وانت تصلی ربک، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، اول و آخرین میں شقی ترین انسان، شقیق و آخر ناقۃ. دیکھیے یہاں میں اس کی وضاحت کر دوں تو شاید زیادہ بہتر سمجھ میں آئے. ایک ہوتا ہے شقی. شقی کسے کہتے ہیں؟ بدبخت، ہے نا. اس کا جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے اشقا. اشقا اور اشقیہ میں فرق ہے، یہ ذہن میں رہے. اکثر مجلسوں پر اشقیہ اشقیہ، اشقیہ یہ پلیورل ہے شقی کا، یہ ذہن میں رہے. اشقیہ پلیورل ہے کس کا؟ شقی کا. کربلا میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تو کیا کہے جائیں گے؟ سب شقی ہیں، اشقیہ. تو یہ اشقیہ الگ ہے، اشقا الگ ہے. اشقیہ شقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اشقا اور اشقیہ یہ جمع ہے شقی کی. اشقا بہت سے ہیں، کربلا میں جتنے یزیدی فوج میں سب شقی ہیں، سب اشقیہ ہیں. لیکن اشقا پوری دنیا میں دو ہیں. کمال یہ ہے. اب آپ پوچھئے صاحب یہ اشقا کا، اور اس میں حدیث کہتی ہے کہ ایک پچھڑوں میں اور ایک بعد والوں میں. اشقل اولین و اشقل آخرین، اولین میں ایک اشقا اور آخرین میں ایک اشقا. یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، اشقا بس دو ہیں. اشقیہ بہت ہیں، اشقا بس دو ہیں. کون ہے؟ سوچئے آپ. اللہ اکبر. اشقل اولین وہ انسان ہے جس نے جناب صالح کا ناکہ مارا تھا، وہ اشقل اولین. اشقل آخرین حد تک کربلا میں کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ اشقا ہے. اشقیہ ہیں سب. اشقل آخرین میں نام آتا ہے صرف اور صرف ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. تو پیغمبر وہی فرماتے ہیں کہ اشقل اولین والآخرین شقیق و آخر ناقۃ ثمود. گویا بھائی، شقیق بھائی کو بھی کہتے ہیں، سمجھا؟ جگری. سمجھ گئے آپ کس کا؟ جناب صالح کے ناقے کو، ثمود کے ناقے کو مارنے والا. دیکھ رہا ہوں فضربک ضربۃ علی فرقک، میں دیکھ رہا ہوں یا علی کہ وہ اشقل اولین والآخرین شقیق و آخر ناقۃ ثمود عبد الرحمن ابن ملجم تمہارے سر پر تلوار مار رہا ہے. فخذب منها لحیتک، اور اسی ضربت سے تمہاری داڑھی کو خضاب کر رہا ہے. خضاب آپ لگاتے ہیں نا؟ کیوں خضاب کیوں لگاتے ہیں آپ؟ جواب مستحب ہے، حکم ہے. رسول اللہ نے خضاب لگایا نہیں لگایا؟ بولیے. لگایا. بقیہ اماموں نے خضاب لگایا. امیر المومنین باوجود اس کے کہ خضاب لگانا مستحب ہے، روایت کہتی ہے امیر المومنین نے زندگی میں خضاب نہیں لگایا.
کسی نے ہمارے آپ کے پانچویں امام باقر سلام اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے جب خضاب لگانا مستحب ہے تو علی جیسی شخصیت نے مستحب کیسے چھوڑ دیا؟ امیر المومنین نے خضاب کیوں نہیں لگایا؟ جانتے ہیں پانچویں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ مولا اس مخصوص خضاب کے منتظر تھے جس کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ علی تمہاری داڑھی کو یہاں سے خضاب کیا جائے گا۔ قال امیر المومنین سلام اللہ علیہ، جب پیغمبر نے یہ بات سنائی، فقلت یا رسول اللہ، مولا کہتے ہیں میں نے پیغمبر سے پوچھا، وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِ، یہ جب ہوگا مجھ کو قتل کیا جائے میرا دین تو محفوظ رہے گا نا۔ دیکھیں علی جیسا انسان کیا سوال کر رہا ہے، مرنے کی پرواہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ شہادت کی موت مل جائے۔ لہذا علی یا علی والے شہادت سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں تو اس بات سے کہ مرتے دم تک دین محفوظ رہے، اور یہی ہے دنیا کے ڈرنے کی وجہ کہ ان سبوں کو کم بختوں کو موت سے ڈر نہیں ہے۔ کون بھیڑے صلوات در محمد اور کر رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ ذالک من سلامت من فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جب یہ میرا قتل ہوگا میرا دین تو محفوظ رہے گا۔ فقال فی سلامت من دینک، بالکل علی تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، علی اب سنو، جس نے تم کو قتل کیا اس نے، بولیے، مجھ کو قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تم کو برا بھلا کہا، حالانکہ برا بھلا میں نے ہلکا ترجمہ کر دیا، ورنہ سب و شتم کے معنی ہوتے گالی بکنے کے، اور یہ ہوا ہے 70 سال تک ممبروں سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہا گیا، اور جیسے آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی دھیرے دھیرے اس 50 60 70 سال میں یہ ہو گیا کہ نماز کے بعد آدمی جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، امیر المومنین کو برا کر۔ تاریخ کہتی ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک آدمی کوئی تھا شامیوں میں سے، نماز پڑھی جلدی میں تھا، جھٹکے میں تھا، بھول گیا، چلا گیا، یاد آیا پھر اسی جگہ آیا، بیٹھا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ پر لعن کی، اور پھر یہ کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اس جگہ پہ مسجد بنوائی۔ کیا ہے دنیا، جبکہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں، علی جس نے تم کو قتل کیا اس نے مجھ کو قتل کیا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض، من سبک فقد سبنی، علی جس نے تم کو برا بھلا کہا اس نے، لأنک منی کنفسی، اس لیے کہ تم میرے لیے میری جان کی طرح ہو، میرا نفس ہو، وروحک من روحی، تمہاری روح میری روح، وطینتک من طینتی، تمہاری طینت میری طینت سے، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، ہم دونوں کو اللہ نے خلق کیا، واصطفانی و ایاک، ہم دونوں کو اللہ نے منتخب کیا، واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، ہم کو اللہ نے چنا نبوت کے لیے، تم کو اللہ نے چنا امامت کے لیے، ومن انکر امامتک فقد انکر النبوتی، لہذا علی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ آپ جواب دیجئے سر، اگر کوئی رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر دے کیا نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان کہا جائے گا؟ ارے نماز پڑھ کر، نماز سے کیا ہوتا ہے بھائی، وہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر رہا ہے تو کہا جائے گا کافر ہوگا نا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں حدیثیں کہتی ہیں
یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق۔ صلوات بر محمد۔ فقد انکرنی نبوتی، جس نے تمہاری نبوت کا انکار، تمہاری امامت کا انکار کیا، اس نے میری نبوت کا انکار۔ یا علی انت وصی، تم میرے وصی ہو، جانشین ہو، و ابو ولدی، میرے بچوں کے باپ ہو یعنی حسن ہو، و زوج ابنتی، میری بیٹی کے شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور تم میری امت میں میرے خلیفہ اور جانشین ہو، میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی۔ امرک امری، تمہارا حکم میرا حکم، ونہیک نہی، تمہاری نہی، بولیے میری نہی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھ کو ساری دنیا میں سب سے بہتر بنایا، انک لحجت اللہ علی خلقہ، علی اس اللہ کی قسم تم اللہ کی حجت ہو اس کی مخلوقات پر، وامینہ علی سرہ وخلیفتہ علی عبادہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آ کے پیغمبر کا خطبہ ماہ مبارک رمضان کے متعلق یہاں آ کے رکا۔ کیا فرمایا؟ علی جس نے تم کو قتل کیا اس نے، بولیے، ایک راوی ہے، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں، دو ایک آیتیں یاد آ جائیں۔ ایک صاحب ہیں، راوی ہیں، اور اچھے خاصے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نقل فرمایا کہ سألنی رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب، ایک مرتبہ ہم لوگوں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا، فغضب النبی، رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ بولیے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ آپ ہم سے، کیا نام ہے آپ کا سر؟ عباس بھائی، آ کے ہم سے کوئی سوال کریں، جواب دینے کے بجائے ہم بگڑ جائیں ان کے اوپر، تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے آپ؟ کیوں بگڑے؟ یا تو ہم کو سوال کا جواب آتا نہیں، سیدھی بات ہے، تو ہم نے صاحب اس کو بگڑ کر کے معاملہ ختم کر دیا، اس لیے بگڑ جائیں گے۔ یا ہم ذاتی طور پر بدتمیز آدمی ہیں، کوئی بھی آدمی کچھ پوچھتا ہے ہمارے وقت غصے ہی میں رہتے ہیں، یا ان کے سوال کے انداز میں کوئی بدماشی ہے۔ صلوات، تین ہی چیز تو ہو سکتی ہے، تین ہی صورت ہو سکتی ہے۔ یا رکیے، یہ پہلی چیز ہو نہیں سکتی کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو علی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو، یہ مسئلہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ خود حضرت فرماتے ہیں علی تم کو یا میں نے پہچانا یا بولیے خدا نے پہچانا، تو یہ میٹر تو ہے نہیں۔ اب آئیے کہ صاحب الیاذ باللہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ تند مزاج تھے، بڑی جلدی ناراض ہو جاتے تھے، بڑی جلدی بگڑ جاتے تھے۔ سنائیں صلوات بر محمد، رمضان کا مہینہ، رسول اللہ کی بات اسی بہانے ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے لو کنت، ہمارے نبی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے رسول اگر آپ تند مزاج ہوتے، ٹائٹ ہوتے، سخت ہوتے، لانفضوا من حولک، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جاتے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ یہ بھیڑ ہے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاقی قدروں کو
پایہ تکمیل پر پہنچا دی. ایسے ایسے بدتمیز لوگ تھے, ایسے ایسے بدماش لوگ تھے کہ کوئی بھی ہوتا ناراض ہو جاتا. ایک آدھ اشارہ سن لیجیے آپ, صلوات در محمد. کیا اخلاق ہے رسول اللہ کا. ایک آیا کہتا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا, معجزہ دکھلائیے. بولو. کہا وہ درخت ہے وہاں, وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے. رسول اللہ کہا ٹھیک ہے آ جا بھائی. وہ آ گیا. مان لو. کہا نہیں صاحب کہیے وہیں واپس چلا جائے. چلو بھائی واپس جاؤ. اب کلمہ. کہا نہیں صاحب کہیے آدھا وہیں رہے آدھا آپ کے پاس آ جائے. اب بتائیے, اب تو ناراض ہوگا. ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ, اب پڑھ لو. کہا نہیں کہیے جا کے ایسا جڑ جائے کہ پتہ نہ چلے کہ بیچ سے جو شک ہوا تھا. لیکن یہ سب برداشت کیا رسول اللہ نے. کاہے کے لیے؟ مزاج تو سنیے رسول اللہ کا کیا ہے. صلوات در محمد وآل. عالم. ہرس مانے, بولو ہرس. ہرس لالچ ہے نا. ہرس کا صحیح تلفظ ہرس ہے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں جائیے تو ہرس ہے, لکھنؤ میں جائیے تو ہرس ہے. لکھنؤ کی زبان ہرس. ہرس مانے اچھی ہے کہ بری چیز. بولیے ہرس. لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ بری چیز ہے. روایت بھی کہتی ہے کہ قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے طمع اور لالچ کی. ہو گئی نا بات. تو اب اس اعتبار سے لالچ اچھی چیز بولیے نہیں ہے. ایک صاحب جو ہے وہ, ان کا بچہ جو ہے وہ فیض آباد میں پڑھتا ہے, مثلا کرایہ ورایہ کے اپنا لے کر کے لکھنؤ میں کہیں اپنا پڑھ رہا ہے. بھائی وسیع حسن صاحب وہی قریب میں ذرا مل لیا کرو. ہم 2-4 مہینے کے بعد بمبئی آئے. اب وہ آدمی اپنے لڑکے کے خیریت گئے تھے ملاقات. ہاں جی ہاں جی ہاں لڑکا ہمارا. کہنے لڑکا سب کچھ ٹھیک ہے, بس ایک عیب ہے آپ کے لڑکے میں, لالچی بہت ہے. آدمی کو برا لگے کہ نہیں لگے گا؟ کیا مولانا ایسا تو نہیں ہے, ہمارا لڑکا ماشاءاللہ جو ہے وہ تو میں نے کہا ان کو برا لگا. تو شرارتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اور چھیڑتے ہیں. میں نے ارے صاحب ایسا لالچی لڑکا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, پتہ نہیں اب یہ بیچارے تپے جا رہے ہیں. میں نے کہا بس کرو زیادہ ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کا لڑکا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, MBA کر رہا ہے, B.Tech کر رہا ہے, مگر پتہ نہیں کتنا اس کو شوق ہے کہ ہر چیز ہم کو آ جائے. گھنٹے بھر کا ٹائم ملتا ہے وہ اسکوٹر اٹھاتا میرے پاس پہنچ جاتا. صاحب اس کا کیا مطلب ہے, تو یہ مسئلہ بتائیے. یہ پتہ نہیں کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کی. اب بتائیے وہی ابا جو ابھی تک منہ بنا رہے تھے مسکرائیں گے کہ نہیں مسکرائیں گے؟ صحیح بات ہے, وہی تو میں کہوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. اب بتائیے یہ لالچ اچھی ہے کہ بری ہے؟ تو اس کا مطلب آنکھ بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر لالچ بری ہے. کہیں لالچ اچھی ہے بولیے, کہیں لالچ بری ہے. جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت بری ہو جائے گی, اور جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت بری ہو جائے گی. جہاں لالچ بری ہے وہاں قناعت اچھی ہو جائے. مثلا مال کی لالچ بری, قناعت اچھی. علم کی لالچ اچھی, قناعت بری. اب اگر ہم ترجمہ کر دیں تو کل کو کلپ کٹ جائے گی, گستاخ رسول, سمجھے آپ؟ تو ہم کہاں تک صفائی دیں گے, میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب یہ تھا. تو بھیا سمجھا دیا ہم نے آپ کو. ہرس مانے لالچ. اب لالچی کہنا ہو تو کیا کہا جائے گا؟ حریص. حریص مانے لالچی. کا کی نسبت لگانی ہو تو الا لگے گا. مثلا آپ کو کہنا مال کا لالچی, تو کیا کہیں گے آپ؟ حریصن علی المال.
علم کا لالچی، حریصن علی العلم، آپ کا لالچی، حریصن علیکم، ہے نا، آپ کا لالچی. سمجھ میں آ گیا؟ اب میں نے کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آیت پڑھوں گا کہ کل کو کلپ کاٹ کے ہم کہاں تک صفائی دیتے پھریں گے. اللہ نے اپنے حبیب کا جو مزاج بیان کیا آیت یہی ہے، حریصن علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے. کاہے کا حریص ہے؟ ہمارے مال کے، ہماری لالچ کے، ہماری دولت کے، ہمارے باغ کے؟ کہ وہ تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا چچا ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. تب کاہے کے لالچی ہے؟ کہ اگلا فقرہ بتا رہا ہے کہ کاہے کے حریص ہیں. پوری آیت سنیے، حریصن علیکم، یہ نبی تمہارا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن مومنین کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے. اب بتائیے میننگ کیا ہوئی؟ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا لالچی ہے، مومنین پر مہربان ہے. اس کا مطلب تم اور ہو، مومنین اور ہیں. ہو گئے نا؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مومن نہیں ہو تب تک ان کو حریص حرص ہے کہ یہ مومن ہو جائے، اور جب مومن ہو گئے تو مہربان ہے. تو اب رسول اللہ کا مزاج قرآن نے بتایا نا. رسول اللہ کا مزاج کیا ہے؟ کچھ کر لو، مگر ان کو لالچ اس بات کی ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. سلوات پڑھیے، قصہ سناتا ہوں بڑا مزیدار. مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. کہتے ہیں جس کے کانٹوں کی خصوصیت یہ کہ اگر چبھ جائے تو ایسی سوزش ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا. ایک یہودی وہ جاتا تھا وہاں سے، وہ کانٹے چن کے لاتا تھا، رسول اللہ کی راہ میں بچھا دیتا تھا. خالی یہی نہیں، قصاب کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا، بلندی پہ جاتا تھا، حضرت جانے لگتے تھے، چاک ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا. 1 دن 2 دن 4 دن 10، کتنا برداشت کرے گا آدمی؟ بولیے، کبھی تو ناراض ہوگا. اچھا حضرت کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، خالی ایک اشارہ کر دے وہی پتھر ہو جائے گا، ہے نا بھائی. جب نواسے کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہو کے کچھ کہنے لگے، امام حسن نے کہا ہمیں شرم نہیں آتی تم کو، مردوں میں کھڑے ہو گیا کام ان کا. تو رسول اللہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ صلوات بر محمد وآل. لیکن کبھی ناراض نہیں ہوئے. واپس آتے تھے، کانٹا نکلواتے تھے، واپس آتے تھے، نہاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، پہچانی اپنے اسلام کی سٹوری بھی پہچانی ہے ساتھ ساتھ، کہ نہ آج کانٹا چبھا نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی. ایک جملہ بہت سننے میں آتا ہے، برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں، ہے نا؟ سنا ہے نا؟ بہت سنا. کہنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. رسول اللہ نے، اہل بیت نے عمل کر کے بتایا. مسجد آئے، حضرت نے کہا آج ہمارا وہ دوست نہیں دکھائی دیا، انکلوڈنگ مائی سیلف. بتائیے کون ہے جو ایسے انسان کو اپنا دوست کہے گا؟ حضرت نے کہا، صحابہ نے کہا دوست؟ کہاں بھائی، کانٹے والا، اوجھڑی والا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوست؟ کہاں دوست؟ کسی نے کہا بیمار ہے. بتایا کیوں نہیں؟ چل دیکھنے چلتے ہیں. تو کچھ لوگ جو جوشیلے ہوتے ہیں نا، یا رسول اللہ اتنا ستایا اس نے آپ کو، آپ الٹا دیکھنے جائیے گا، مناسب نہیں ہے. پیغمبر نے کہا جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگ بھی چلیے. کیا مطلب ہوا؟ یہ پہلا سبق رسول اللہ نے دے دیا. جوش کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت نبی کا نام اسلام ہے. صلوات بر محمد. ہماری سوچ کا نام یا جو نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں نا،
وہ وجہ اس کی وجہ ہم اپنی سوچ کو اسلام بنا رہے ہیں. ہوا حکم خدا دین ہے، حکم رسول دین ہے، حکم اہل بیت دین ہے. بہرحال گئے، دق الباب کیا، وہ بیمار واقعی تھا، آن بیڈ. بیوی آئی دروازے پر. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. اچھا کسی کو پتا نہ ہو، بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارا شوہر کیا حرکتیں اس کی ہے. وہ آئی بھاگی بھاگی، شوہر اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول، اے تمہاری عیادت کرنے، اور الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ معاف کرنا، دیر میں اطلاع ملی. کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ اب پھنس گیا وہ آدمی. کیا دروازہ واپس کر دوں؟ کہا نہیں رکو بھائی. اچھا عربوں کے اندر ایک بڑی بات ہے، دروازے پہ آیا مہمان لوٹ جائے وہ بڑی بے عزتی کی بات ہے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنا ستایا ہے ہم نے اس آدمی کو کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. کیا کریں کیا کریں. کچھ دیر تک سوچتا رہا. ایک جملہ رک کے کہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید صاحب. ان سے ہم کچھ ناراض ہو گئے. خوجہ مسجد کے گیٹ کے باہر ون کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ہم برا بھلا کہنے لگے، نالائق ہو، بدتمیز ہو، بیہودے ہو، کچھ ایسے الفاظ کہ جو ایک شریف آدمی کی زبان سے نکلنا نہیں چاہیے. دو چار لوگ، بھائی کون ہے؟ مولانا وسیع حسن. وسیع صاحب ہیں؟ اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کیا سوچتے ہیں، جو بڑا گندا آدمی نکلا. ہم نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ ان کو بے عزت کرنے کے لیے نا. ہوا کیا؟ خود کی اوقات کھل کے سامنے آ گئی، خود بے عزت ہو گئے. تو کسی کو گالی دے کے آپ بے عزت نہیں کر سکتے. اصل بے عزتی وہ ہے جو انسان خود اپنے اندر محسوس کرے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنا اخلاق بلند کر لیں گے ہم. صلوات در آپ سنیے کیسے کیا رسول اللہ نے. ہم بلا لیں واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں، ٹینشن میں آ گیا. آخر میں وہ عربی رگ جو تھی اس پر حاوی ہو گئی. یار دروازے پہ آیا آدمی، واپس کرنا بڑی بے عزتی کی بات. اور نہ بلا لو، اور سنو ایک کام کرو، ہم سامنا نہیں کر پاؤں گا، میرے جسم پہ کپڑا ڈال دو. کپڑا ڈال دیا. رسول اللہ اندر آئے. سلام علیکم. چپ. کیا حال ہے؟ خاموش. ارے بھائی معاف کرنا، دیر میں اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. چپ. حضرت فرماتے گئے وہ خاموش. جب رسول اللہ فرما کے چپ ہوئے تو وہیں اندر سے بولتا ہے. وہاں ہم لوگ مدرسہ نازمیہ میں پڑھتے تھے. اللہ غریق رحمت کرے واقعا ان بزرگوں کو کہ انہوں نے اس طرح پال پوس کے. تو شہنشاہ صاحب قبلہ مرحوم تھے، شاید یہاں پڑھا بھی ہو کبھی. تو وہ بڑی پابندی سے مرحوم اللہ بخشے صبح کی نماز کے لیے جگاتے تھے. تو اب 15 سال کا لڑکا، 14 سال کا لڑکا، جوانی کی نیند آسان نہیں ہوتی. تو عام جو ہے وہ بہانہ یہ بنتا تھا ہم لوگوں کا، وہ اٹھو. لحاظ سے منہ نہیں نکلتا تھا جاڑوں میں خاص کر کے، مولوی صاحب چھینٹی پڑی ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ. تو یہ واقعہ جب پڑھا ہم نے نا تو اپنے لوگوں کا بچپنا یاد آ گیا. اب وہ رسول اللہ فرما رہے، وہ لٹائے. جب کہہ چکے خاموش ہوئے تب وہیں سے لحاف کے اندر سے بولا، یا رسول اللہ. لیٹ ہیں آپ لوگ سر. بیوی نے کیا کہا؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہنا وہی چاہیے، اے محمد ہے نا، لیکن کیا کہا اس نے؟ اس کا مطلب کام ہو گیا. یہ گئے وہیں سے کہتا ہے لحاف کے اندر سے، یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں. صلوات در محمد. یہ پیغمبر کا اخلاق ہے.
یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے. ہزار بدماشی کرو وہ رحمت للعالمین ہے. پر سن کہ کب بات آئی تھی یہ, ہر عالم میں وہ رحمت ہے. جیسے خدا رب العالمین ویسے ہی رسول اللہ رحمت للعالمین. تو دوسری بات بھی نہیں ہو سکتی. بات کہاں سے چلی یاد ہے؟ اب یہ کنٹینیو ہوگی کل انشاءاللہ. آج ایک لائن پڑھ کے جا رہا ہوں, وقت ہو گیا. سألنا, اصل روایت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فغضب النبی. ہم نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا, رسول اللہ ناراض ہو گئے. ہم نے کہا کیوں ناراض؟ یا تو ہم کو سوال کا جواب نہیں آتا, وہ وہاں ہو نہیں سکتا. دوسری وجہ کیا ہے کہ مزاج بھی گڑبڑ ہو. کہ پیغمبر کا یہ اخلاق ہے, ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ ناراض ہو جائے اتنے سے سوال پر. یہ ممکن ہے بھئی, اتنا ہی تو پوچھا ہے ہم نے کہ صاحب علی کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ کوئی بگڑنے کی چیز ہے نہیں نا, لیکن ہے کتابوں میں. تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ نے سوال تو اتنا کیا علی کے بارے میں, مگر آنکھ بتاتی ہے مقصد کیا ہے, لہجہ بتاتا ہے مطلب کیا ہے. ورنہ رسول اللہ اور اس کے بعد جو فقرہ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے پوچھنے میں کیا چکر تھا. اب اسی کو سن لیے تمام. سأل, اب یہ بہت لمبی حدیث ہے, کل سناتا ہوں آپ کو. سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ہم نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا. فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ ناراض ہو گئے. وقال, اور اسی ناراضگی کے عالم میں کہا. اب آپ یہ جملہ سنیے اور لہجے کو تصور کیجئے. ما بال اقوام, صلوات بر محمد و آل محمد, کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ یذکرون من لہ منزلۃ کمنزلتی عند اللہ, اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں جس کی منزلت اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے میری منزلت ہے. جو مرتبہ خدا کے نزدیک میرا ہے وہی مرتبہ علی کا ہے سوائے نبوت کے. کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو؟ یہ کیا ہو گیا کچھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوال میں شرارت ہے نا. اب اس کے بعد جو رسول اللہ نے فرمایا ہے, ایک سن لیجئے, بقیہ کل. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں جس کی قدر و منزلت خدا کے نزدیک ویسے ہی جیسی میری ہے. اللہ, اب یہاں سے شروع ہوئے. من احب علی فقد احبنی, سن لو, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی. ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ, اور جس سے اللہ راضی اس کی جنت فائنل. بس اسی ایک جملے پر رک جائیے, وقت نہیں ہے, مسائل پہ آتا ہوں. الا من احب علی فقد احبنی, خطبے میں کیا تھا؟ جس نے علی کو برا کہا, بغض رکھا. یہاں محبت پر ہے. من احب علی فقد, جس نے علی سے محبت کی اس نے. ومن احبنی رضی اللہ عنہ, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے. ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ, اور جس سے اللہ راضی پھر اس کی جنت کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ہو گئی نا بات. اب مولانا وسیع حسن صاحب یہاں سے پڑھ کے 10 رمضان کو پہنچ گئے وہاں. تب تک خبر آئی کہ وہ تو بیچارے انتقال فرما گئے. ارے کیسے؟
ارے یوں جا رہے تو کیا ہو گیا، اور گاڑی لڑ گئی، اور فلاں ہو گیا، یا اٹیک آ گیا، کیا ہو گیا. اب جیسے ہی آپ سنیے گا آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ اللہ مغفرت کرے، اللہ ان سے راضی ہو. یہی تو دعا کرتا ہے. اسی کو عربی میں کہہ لیجئے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ ان سے راضی ہو جائے. اب جو مومن سن رہا ہے بیچارے مجلس میں، اللہ ان سے راضی ہو. رسول اللہ نے کہا تم کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نسخہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں. علی سے محبت کر لو، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا، تم کو بکنے کی ضرورت نہیں. صلوات بر محمد. بس دیکھیے ہم لوگ ایک سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4. کیا کیا نام ہے؟ مولانا صاحب جی ماشاءاللہ پوتا ہوا، کوئی نام بتائیے. ہم نے کہا علی رکھ دو. کہنے لگے وہ تو ہماری خالہ کے پوتے کا نام ہے. ہم نے کہا اچھا حیدر رکھ دو. کہنے لگے وہ ہمارے ماموں کے نواسے کا نام ہے. ہم نے کہا اچھا کرار رکھ دو. کہنے لگے تو ہمارے فلاں رشتہ دار کا نام ہے. رشتہ داروں میں نہ ٹکرانے پائے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہے نا. امام سجاد کا نام کیا ہے؟ علی. اکبر کا نام کیا ہے؟ علی. اصغر کا نام کیا ہے؟ ایک باپ کی اولاد ہے نا سب. کہاں پہنچے آپ؟ ہم لوگ رشتہ داری میں دیکھتے ہیں کہ یار ٹکرا رہا ہے. اور سنیے آپ، جب یہ واقع لٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا اور وہاں پہنچا ہے کوفے میں، یہ ابن زیاد معمولی ملعون آدمی نہیں تھا. تو شمر نے یا ابن سعد نے پہچانوانا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں. امام سجاد کو اس نے کہا کہ ہاذا علی ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے علی ہیں. تو اس نے کہا کیا؟ ہم نے تو سنا کہ علی قتل کر دیے گئے. امام زین العابدین نے علیہ السلام نے فرمایا کانا لی اخ یقال لہ علی ابن الحسین، میرا بھائی اور تھا، اس کا بھی نام علی تھا، جس کو قتل کر دیا گیا. ایسی دشمنی ان سبوں میں تھی نا کہ ابن زیاد کہنا کہ کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں. اپنے امام کا جواب سنیے. امام سجاد نے فرمایا سن، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا حسین سب کا نام علی رکھتا. علی. صلوات بر محمد. اور اب اس انداز سے کربلا آئی ہے جناب علی اکبر کے بارے میں. کل تک جہاں پہنچی بات، دیکھیے کئی وجہیں ہو گئی ہیں محبت کی. ایک تو اولاد ہے. کون سا باپ ہے جس کے اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ نالائق اولاد سے جو ہے وہ ماں باپ کو لگا ہوتا ہے، چاہے کہ ایسا بیٹا. تو ایک سبب عشق کیا ہے؟ بیٹا ہے نا ایک. دوسری وجہ محبت کی کیا ہے؟ شبیہ رسول. کل عرض کیا نا ہم نے کہ جب جانے لگے تو سارا آسمان کی طرف اٹھا کے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا. اے خدا، جب کبھی ہم نانا کی زیارت کے شوقین ہوتے تھے، نظر نہ الہ، اپنے اس بچے کو دیکھتے تھے. ہاں رسول اللہ کی شبیہ. یہ 2 ہو گیا. 3 علی، باپ کا ہم نام. یہ 3 چیزیں اکٹھا تھی محبت کے لیے. اب سوچئے آپ کس دل سے امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس فرزند کو بھیجا ہوگا. سنیں گے آپ؟ سنو. کل بات یہاں تک پہنچی کہ دعا کرو. بہت زبردست پہلوان آیا، دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے. بابا
پانی. جواب کیا تھا؟ یہیں پہ بات ختم ہوئی نا. انگوٹھی رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. اکبر دوبارہ آ گئے میدان میں لڑتے لڑتے. تو بات بتائیں، اس کے بعد دیکھیے وہ سب سیر و سیراب ہیں، اکبر بھوکے اور پیاسے ہیں اور تھکان الگ ہے. شب عاشور کی جگائی، ہم لوگ تو عاشور کو دیکھتے ہیں نا، شب عاشور اعمال و اعمال کر کے آدمی 10 محرم کتنا تھکا سا لگتا ہے. کربلا کے لیے کیا ملتا ہے؟ شب عاشور. روایت کہتی ہے امام حسین اور اصحاب کے خیموں سے اس طرح سے دعا، عبادت اور تلاوت کی آواز، لہم دوی کدوی النحل، جیسے شہد کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، ویسے امام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے. تو کیا اکبر رات میں سوئے؟ رات بھر کا جگا، بھوکا پیاسا. ابھی گئے ہیں پلٹ کے. اب آپ سوچئے کتنی کمزوری. اور لیکن اس کے باوجود بتاؤں، اکبر پر یہ قابو نہیں کر سکے، اکبر کو یہ لوگ زیر نہیں کر سکے. آخرش ان کو میٹنگ کرنا پڑی، یار یہ علی کا پوتا مارے ڈال رہا ہے، کیا کریں؟ تب پلان ہوا ہے. علی اکبر کا کچھ نہیں کر پائے. تب پلاننگ ہوئی ہے، ایک کام کرو، جب یہ لڑکا حملہ کرے گھوڑے کو ایڑ لگائے، ایک آدمی کہیں چھپ کے کھڑا ہو جائے، اور جب یہ فوج کی طرف دوڑے تو بس پیچھے سے دیکھ کر کے جو ہے وہ نیزہ مار دیا جائے. دیکھیں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں. یہ پلان طے ہو گیا. اکبر نے پھر حملہ کیا اور اب چلے، فوج نے بھاگنا شروع کیا. وہ جو سیٹ ہوا ہے ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر کے دیکھا، اور جب نشانہ سیدھا ہوا، ایک طرف گھوڑے کی رفتار، غور کیجئے نا، ایک طرف گھوڑے کی رفتار اور دوسری طرف جو اس نے مارا اس کا خود کا فورس. اب بتائیے کتنی تیز آ کے سینے پہ لگا ہوگا. یہی تو میں فریاد کرتا ہوں میرے بھائیوں، مصائب پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز. روایت کہتی جیسے ہی آگے برچھی لگی ہے نا، اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. لیکن اس کے باوجود ادب دیکھیے. مقاتل میں ہے جب گرنے لگے تو فرماتے یا ابتا علیک من السلام. یا ابتا السلام علیک نہیں، یہ تو جواب ٹائپ کا ہے نا، علیک من السلام. بزرگوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کے پیچھے اکبر کا مقصد یہ تھا جواب کے طور پر، بابا خدا حافظ، بابا ہم چلے، بابا آئیے گا مت. اور جو بات اکبر سمجھ رہے تھے نا وہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے. اس لیے کہ روایت کہتی جیسے ہی اکبر کی آواز امام کے کان میں آئی ایک ایسا شاک لگا ہے. اکبر کی آواز سن کے کھڑے تو ہو گئے، چل پڑے، لیکن کتابیں کہتی ہیں ایسا شاک لگا ہے کچھ دیر کے لیے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. بس چلے جا رہے ہیں اور پکارتے جا رہے، این علی این علی این علی. جزاکم ربکم. سرانے پہنچے، بیٹھ گئے، سر زانو پہ رکھ لیا. بیٹا کہاں تکلیف؟ نیزے کی نہیں بابا، خدا کسی باپ کو وہ دل نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا ہے.
آستین سمیٹ لی، سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، کہتے نیزہ تو نکل آیا مگر خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ کہتے ہیں جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، اصغر کے سینے سے خون فوارے کی طرح ابل رہا ہے، جوان زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام حسین کا منظر دیکھیں گے آپ، مولا کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے، ہاتھ ملتے اور فرماتے بنی علی الدنیا بعدک الافاق، یاد آ گیا ان کی بھی روح کو ثواب پہنچ جائے گا۔ بنارس میں ایک بزرگ عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ، تو اکثر جب بنارس جاتے تھے تو ان کی بارگاہ میں جاتے تھے تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ حدیث بتاؤ وہ شعر سن، تو اس میں ایک دن انہوں نے یہ شعر سنا ہے، میں نے کہا حضور پورا کلام کہہ ڈالیے، کہا اللہ یہ اکیلا رہے گا اکبر کے لیے، اور مجلس تمام۔ انہوں نے جو منظر کشی کی ہے نا، میں نے آپ کو روایت، سینے سے خون ابل رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، امام آسمان کو تکتے، ہاتھ ملتے، بنیا علی الدنیا بعدک الافاق، وہ مرحوم فرماتے ہیں خدا غریق رحمت کرے، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کیجئے، ان کی روح خوش ہوگی۔ میرے بچے مجلس گئے تھے، وہاں سے تحفہ بھیجا، آپ کے لیے دعا کریں گے، پھر وہ ہم ہی کو لگے گی آ کر کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحومہ کلثوم بائی، رضا حسین، غلام حسین ملجی رمکڑا والا اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس کو سننے والے تمام حضرات جو جہاں جس طرح ماشاءاللہ 4 کیمرے لگے، پتہ نہیں کتنے لوگ گھروں پہ سن رہے ہوں گے۔ خدا ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔